الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ صاحب، خلفاء، جناب علامہ سعید صاحب، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ہمارا ماہانہ اجتماع ایک تربیتی پروگرام کے طور پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہدایت ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کے بڑی چیزیں طلب کرتا ہے، کبھی وہ دولت کی طلب، منصب کی، مکان کی، گاڑی کی، اپنی روزمرہ اور چیزوں کی، لیکن اللہ کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ ہدایت کی۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ ہی مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی، سب کچھ مل کے بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ ہدایت کے جو درجات ہیں نا، قرآن کریم میں مختلف درجات ہیں، معرفت کے بھی درجے ہیں۔ آج صرف میں نے یہ جو آیت کا بھی مختصر جا حصہ تلاوت کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی پاکی بیان کرتی۔ اچھا، جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ درخت بھی سبحان اللہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یہ پرندے بھی صبح اٹھ کے اپنی اپنی زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، بلکہ وہ جو ہے نا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ تو اسلمہ بھی تسلیم کرنا ہے نا، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، یعنی آگے جو ہدایت کے درجے ہیں نا وہ بعد میں آئیں گے۔ یہ پہلے درجے پہ اگر کسی نے ہدایت حاصل نہیں کی اور اس ہدایت کی قدر نہیں کی تو اس کو دوسرا درجہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھنی ہے۔ آج ہم نہ بیٹھ کے معرفت کی باتیں اور پتہ نہیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلا درجہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ جتنے بھی درجات قرآن میں آگے بیان ہوئے، یہ پہلے درجے میں ہے تسبیح۔ اور تسبیح زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر،
ہر چیز میں زمین کا ذرہ ذرہ اور آپ کے جسم کا ہر سیل، ہر خلیہ، اور اس خلیے کے اندر سارا نظام، یہ تسبیح پتہ کیا؟ پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ دیکھو وہ عربوں کا جو معاشرہ تھا وہ ایک ان پڑھ اور جاہل معاشرہ تھا، اور قرآن کریم ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اچھا، ان آیتوں کی ترتیب جو ہے نا، اس میں بھی بڑا اعجاز ہے۔ یہ جو ترتیب ہے نا آیات کی، ہائے ہائے ہائے، دیکھنے والوں نے تو اس میں بھی بڑا لطف اٹھایا ہے۔ عرب ہے نا، تو ظاہر ہے اپنا سارا کام اونٹوں سے لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے ہم نے اس کی تخلیق کی، خلق کیا اس کو۔ اب جب انسان اونٹ پہ بیٹھتا ہے نا، اونٹ جب اٹھتا ہے تو پہلی نظر آسمان پہ جاتی ہے۔ کیا ترتیب ہے! اونٹ جب اٹھتا ہے نا تو پہلی نظر آسمان پہ، جو ہی اٹھا تو کہا دیکھ آسمان ہم نے کیسے بلند کیا۔ یہ جو اس دن بھی میں نے کہا تھا نا کہ کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری حسن سے ہی اس کا باطن نظر آ جائے۔ اب جب اونٹ سیدھا ہوا تو سامنے پہاڑ تھے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ علامہ صاحب آیات کی ترتیب کیا کمال ہے۔ اور پھر جب وہ پہاڑ دیکھ لیے تو پھر اس نے زمین کی سطح دیکھی تو فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھ ہم نے زمین کیسے بچھائی ہے۔ یہاں تک تو تھا، عام انسان بھی سمجھتے تھے کہ یہ نباتات ہیں نا، یہ پودے جو اگتے ہیں، ایک بیج کو اللہ تعالیٰ نے، بیج کی تسبیح یہ نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ بیج جو ہے وہ تسبیح پکڑی اور سبحان اللہ کہتا رہتا ہے۔ یعنی بیج کو اللہ نے خلق کیا اور اس کے اندر جو صلاحیت رکھی، جو ایک نظم رکھا، وہ اپنے اس نظم کے مطابق جب پروان چڑھتا ہے تو یہ اس کی تسبیح ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہدایت رکھی ہے اس ہدایت کے مطابق وہ پروان چڑھتا ہے۔ یہاں رک کے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ جس چیز کو، اب تو جمادات میں بھی یہ بات ہے نا، یہ جمادات پتہ ہے جمود سے نکلا ہے، جس میں حرکت نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ تھا کہ حیوانات جو ہیں یہ بھی حرکت کرتے ہیں، نباتات جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت ہے، انسانوں میں بھی حرکت ہے، تو جو حرکت میں ہیں وہ اللہ کے نظام کے مطابق حرکت میں ہیں۔ لیکن جمادات تو جمود کا شکار ہیں۔ لیکن یہ تو اب انسان کو پتہ چلا کہ اس جمود کے اندر بھی اس کے الیکٹران، اس کے پروٹون، اس کے نیوٹران، اس ذرے کا اندر کا سارا نظام جمادات میں بھی ویسے ہی چلتا ہے جو اس نے عطا کیا۔ یعنی ہر چیز جو ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کو کبھی پڑھیں نا، جب حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے دربار میں، تو اس نے کہا من ربکما یا موسیٰ،
موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ. تو اب اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا. فرمایا ہمارا رب جس نے یہ سب کچھ جو عطا، سب کا خالق وہ ہے، اور صرف خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، جس کو خلق کیا اس کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، حضور صاحبزادگان، آستانہ عالیہ ننگل شریف. یعنی وہ ایسا رب نہیں ہے. یہ ان سے بعد میں پوچھ لینا. یہ ظاہر ہے سائنس والے جو ہیں نا، سائنس والے ابھی تک کس بات پہ پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکے سے، یہ بگ بانگ کا جو یہ نظریہ ہے نا، کہ ایک دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی. اب اگلے سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. سائنسدان ابھی تک پریشان ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہاں نظام درم برم ہو جاتا ہے. یہ کیسا دھماکہ تھا کہ ہر چیز نظام کے تحت چل رہی ہے. یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ کائنات دھماکے سے وجود میں آئی، لیکن یہ کیسا دھماکہ ہے کہ سورج بھی ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، چاند بھی ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. پانی کی اچھال کی قوت جس کے اوپر اتنے بڑے بحری بیڑے، وہ ایسے ہی نہیں بنا کے کشتی کیوں تیرتی ہے؟ وہ جو نظام اللہ نے پانی کو دیا اس نظام کے مطابق چلتی ہے. ہوائی جہاز کیوں اڑتا ہے؟ جو ہوا کا نظام ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. پانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہونا ہے تو نہیں، آج کے بعد میں 200 پہ بوائلنگ پوائنٹ میرا آ جائے گا. نہیں، جو نظام اس نے دیا ہے. تو وہ جو اس نے پہلی ہدایت تمہارے اندر رکھی ہے، اس نظام کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. اور اگر آپ نے اس پہلے درجے کی توہین کر دی تو دوسرا درجہ تو مل ہی نہیں سکتا. دوسرے درجے میں آپ نہیں جا سکتے. اور پھر یہ جو فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، فرمایا اپنے اندر غور و فکر کرو. نہ فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. اہل عقل کے لیے یہ جو زمین و آسمان کی خلقت ہے نا، اور پھر یہ جو کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کہ یہ تسبیح کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، جب وہ میری کائنات کو دیکھتے ہیں تو کھڑے بھی حیران ہو جاتے ہیں، لیٹے بھی حیران ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف. لیکن کہتے کون ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. تو فرمایا تمہارے اندر کا جو نظام ہے، یہ جو دل ہے، یہ جتنا بھی یہ خون صاف کر رہا ہے اس کو تو چلا رہا ہے. تیرے گردے جو عمل کر رہے ہیں ان کو تو چلا رہا ہے. یعنی تجھے اگر خلق کیا ہے تو تیرے اندر جتنے نظام ہیں وہ تو چلا رہا ہے. پھل کے اندر اس نے ذائقہ تو پیدا کر دیا،
تجھے پتہ ہے تیری زبان کے اندر کتنے سیل ہیں جو دماغ کو یہ اطلاع پہنچاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ یہ ہے؟ اگر زبان کے اندر وہ سیل ہی موجود نہ ہوتے تو تجھے ذائقے کا کیا پتا تھا؟ اگر سیل موجود ہیں اور وہ اطلاع کا نظام ہی آگے نہ ہوتا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے کہ یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت اور ان کی جگہ اور بھی آ جائیں، کسی ایک چیز پہ آپ تحقیق شروع کر دیں تو پھر کائنات ختم ہو سکتی ہے، اس کی تسبیح پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہدایت کا پہلا درجہ ہے نا کہ اس کے نظام کو قبول کرنا، باقی ساری چیزوں کا حساب کیوں نہیں ہے؟ نباتات کا، حیوانات کا، ان کا کیوں نہیں ہے حساب؟ اس لیے کہ وہ اس کے نظام سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے. انسان کو چونکہ عقل دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے. سورج نے کبھی کہا ہو کہ آج میں نے چھٹی کرنی؟ اگر یہ نظام سورج کا بدلنا ہے پورے سال میں کہ جون میں بڑے سے بڑا دن ہوگا، تو سورج نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں دسمبر میں اب بڑا دن ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا دن اگر دسمبر میں ہے تو وہ مارچ میں نہیں ہو سکتا. اگر دن اور رات مارچ میں برابر ہونے ہیں تو وہ اپریل میں نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے نظم کے مطابق جو چلتا ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، اور جو اس کے نظم کو توڑتا ہے وہ اس کا نافرمان ہے. یہ جو بات اب میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا یہ چیز رکھی نہیں تھی؟ اس محفل میں بیٹھے ہوئے اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ چور آ گیا ہے تو اس کو تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی نا اس کو. ہم کہیں کہ سود خور آ گیا، تکلیف ہوگی. رشوت لینے والا آ گیا. یعنی تیرے اندر جب یہ نظام رکھا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو تو نے اس نظام کو توڑا کیوں ہے؟ یعنی یہ فطری ہدایت جو ہم نے دی تھی، یہ سورہ فاتحہ، ہائے ہائے ہائے، فاتح کہتے ہیں کھولنے والے کو. یعنی قرآن کو کھولے گی یہ سورت. فاتح اسی کہتے تھے نا، وہ شہر کے دروازے جو کھولتا تھا آگے. فاتحہ کھولنے والی. اور کتنی اہمیت ہے سورہ یاسین کی، کتنی اہمیت ہے سورہ اخلاص کی، کتنی اہمیت ہے. ہر سورہ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن واجب تو یہی سورہ ہے نا ہر 2 رکعتوں میں پڑھنا، واجب کے درجے پہ رکھا. خدا کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اس کی. اہدنا، یعنی اس میں اس نے یہ سکھایا تھا کہ میری بارگاہ سے اگر کچھ مانگنا تو ہدایت مانگنا. دکھا مجھے ہدایت، عطا کر مجھے ہدایت. صراط مستقیم کی، بالکل سیدھے راستے. اور پھر ابتدا اس کو شروع یہاں سے کیا گیا. یہ صرف ہمارا نا جو اختلاف ہے اہل علم کا، وہ صرف اتنی سی بات پہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف جو ہے نا، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے.
یہ ہے اختلاف علماء کا. لیکن ہم اس کو حصہ نہیں سمجھتے. ہم ان علماء کی تقلید کرتے ہیں جو اس کو حصہ نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا تو وہاں خط شروع یہاں سے ہوا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو چونکہ علیحدہ قرآن کریم نے آیت کے طور پہ بیان کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سورہ فاتحہ کو آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، چاہے نماز کے اندر چاہے نماز کے باہر. یہ مسئلے کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نماز کے اندر بھی اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ مسئلوں کا بھی نہیں نا، یہ سیکھتے نہیں ہیں. ہم حصہ نہیں سمجھتے. تو کتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں. اس کے لیے تو آگے قرآن کے دروازے کھول ہی نہیں سکتے جس کو سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہے. واجب قرار دیا ہے سورہ کو بار بار پڑھنا. اور کبھی تجھے اللہ کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل جائے تو اگر مانگنا تو ہدایت مانگنا. اور ہدایت کا پہلا درجہ کم از کم جو تیرے اندر اس نے خلق کر کے، وہ آیت میں نے سورہ طٰہٰ والی اس لیے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پہ یہ بات ماری تھی کہ اس کا یہ بھی ایک مطلب تھا کہ تجھے بھی کوئی ایسے خلق نہیں کیا، تجھے بنایا ہے تو ہدایت تجھے بھی دی ہے. اگر نہیں تو مان رہا تو یہ تیری ہٹ درمی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ڈبکیاں کھانے لگا تو اب تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے. اور بھائی جب اس کو ڈبکی لگی ہے تو پھر تو کہا نا بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا. آج تجھے کس نے بتایا؟ اس کا مطلب ہے ہدایت تیرے اندر تھی. لیکن قرآن کہتا ہے جس نے اس پہلے درجے کی ہدایت کی توہین کی اس کو اگلا درجہ نہیں مل سکتا. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کبھی بھی جو خلقت کے ساتھ اللہ نے تمہارے اندر ہدایت رکھی ہے اس کی کبھی توہین نہ کرنا. اگر تجھے یہ چیزیں اچھی نہیں نہ لگتی کہ تیری کوئی نافرمانی کرے. وہ مثلاً ایک جگہ پتہ نہیں کہاں یہ بات ہو رہی تھی. اج کل وہ کئی بچے نماز پڑھن ڈے پڑھنا تو انہوں نے بھی بڑا بھوت سوار ہو جاتا ہے نا. وہ تو ابے دا ادب نہیں کرتا، ابا نماز نہیں پڑھتا جی اللہ دا نافرمان ہے، اس واسطے میں وہ ادب نہیں کیتا. پر تم ہی ادب نہ کر کے تم ہی تو نافرمان ہے نا. بس اگر ابا نافرمان ہے تو تو ادب نہ کر کے نافرمان ہے. میں 4 کتاباں پڑھ لیا نے تے ابے نو کی پتہ ہے؟ نہیں. تو جنہ مرضی علم پڑھ لیا ہے، قرآن تے کہندا ہے کہ ماں باپ مشرک بھی ہون تے تو بے ادبی نہیں کرنی، تو گستاخی نہیں، تو بے ادب دینا نہ بن. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ شیطانی وسوسہ یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرا جیڑا وہ نافرمان ہے تے تو کی ہے، تو ہی تے نافرمان ہے نا. تو اس کا آغاز یہاں میں جو بات کرنے لگا ہوں آج، بس اتنی سی بات ہی میں نے کرنی تھی کہ یہ تمام جتنی بھی کائنات ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور وہ تسبیح کیا ہے کہ جو نظام اللہ نے ان کو دیا وہ اس نظام کے مطابق چلتے ہیں، اس نظام میں گڑبڑ نہیں کرتے. اور تمہیں چونکہ اختیار دیا ہے، اذان سن کے تم نماز پڑھ بھی سکتے ہو، نہیں بھی پڑھ سکتے. تو اس اختیار کو تم نے اس کے نظام کے خلاف استعمال کیا، یہ ہے نافرمانی اصل.
تو آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعارف ہو تو رحمان و رحیم سے. بنام خدا. ظاہر ہے ہر اسم جو ہے وہ کسی مسمى کا ہی ہوتا ہے اور بڑی جلالت ہے اس میں. وہ جو ہدایت کا درجہ ہے نا مسمى کی معرفت کا، وہ تو پتہ نہیں کب تجھے حاصل ہوگا، پہلے اسم کی معرفت تو حاصل کر. یہ درجات ہے نا. اسم کسی مسمى کا ہوتا ہے نا. تو یہاں یہ نہیں ہے، یہاں نام کی بات ہے کہ اس ذات کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. یعنی اس کا نام جو ہے وہ بھی مددگار ہے. یعنی ذات تو ہے ہی، اس کا نام بھی مددگار، چونکہ اس کی صفات ذات سے جدا نہیں ہے. یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے یار، پہلے بھی بتایا کہ اس کی صفات جو ہے نا وہ جدا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان جو ہے یہ اس کی عام رحمت ہے سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی، گناہگاروں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمان. اور رحیم اس کی خاص رحمت ہے. اچھا یہ جو عام رحمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، یہ سمجھنے والی بات. یعنی وہ تعارف جو اپنا کرواتا ہے، یہ ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے نا، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ کلیئر ہو جائے. ہدایت کا پہلا درجہ کلیئر ہو جائے. یہ صفات جتنی بھی رحمتیں ہیں نا اس کی، ایون کہ اس دن شاید پتہ نہیں کس جگہ پہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ صفت رحمان کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں نا یہ ساری عارضی ہیں. ایون کہ یہ جسم جو اس نے تجھے دیا یہ بھی واپس لے لے گا. اس میں کوئی چیز، یہ مکان لے لے گا، وہ گاڑی لے لے گا، یہ میری آنکھوں کی روشنائی سب کچھ لے لے گا. اور صفت رحیم وہ طلب کرنے پہ دے گا. وہ نعمت جو وہ تجھے طلب کرنے پہ دے گا. تو آج یہ جو پہلا درجہ ہے یہ سمجھ کے اٹھنا ہے کہ اس کے نظام کے اندر یہ جو تجھے ہدایت دی گئی تھی کبھی اس کی مخالفت نہیں کرنی، اور اس کی جو دائمی نعمتیں ہیں ان کو طلب کرنا ہے. اہدنا، یعنی کبھی تیرے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جب میں یہ مانگ رہا ہوں تو کوئی دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہوں، ختم ہو جانے والی چیزیں مانگ رہا ہوں. اس کی بارگاہ سے میں ہمیشہ کی نعمتیں مانگ رہا ہوں. وہ دائمی ہیں، ہمیشہ ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، وہ بہتر بھی ہیں اور سب سے بڑی شان کیا ہے کہ باقی رہنے والی. اچھا وہ جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں ان پہ اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ وہ دائمی ہیں، ہمیشہ کی ہیں. ان کا تعلق صفت رحمان کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو اس نے تمہیں بغیر کسی طلب کے دی ہیں اور سب کو دی ہیں نا، انہی کی بنیاد پہ وہ صفت رحیم ہے کہ وہ جو بنیادی ہدایت اس نے تیرے اندر رکھی تھی، ان نعمتوں کو اس کے نظام کے مطابق استعمال کیا تو تمہیں رحیم تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ، بہت خوب. اور اگر ان نعمتوں کو تو نے اس کے نظام کے خلاف استعمال کیا تو ہمیشہ کی جہنم تجھے مل جائے گی.
اس لیے اب کہا ہے کہ تو نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، اس لیے کہ جب یہ تو سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یا تو اللہ کو چھوڑے گا یا اس برے کام کو چھوڑے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا، بسم اللہ پڑھ کے اب تو اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بسم اللہ پڑھ کے اب تجھے پتا ہوگا کہ یہ جتنی بھی نعمتیں اس نے خود بخود مجھے دی ہیں، میں نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور وہ ہدایت تیرے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو بنیادی ہدایت ہے، اگر اس کی مخالفت ہوئی تو اس کے آگے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ وہ جو میں کہا کرتا ہوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آپ اس کی 1000 تسبیح بھی پڑھ لیں تو کیا دل کا تالا کھل جائے گا؟ اس آیت کی آپ تسبیح پڑھتے رہے، اس سے دل کا تالا تو نہیں کھلے گا جب تک آپ اس کے نظام کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو یہ ہدایت کے جو قرآن کریم نے درجے رکھے ہیں، اس میں یہ پہلا درجہ تھا کہ یہ ہدایت ہر چیز کو دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میرا خیال ہے سبق اوکھا بھی سی لیکن یاد رہ جائے تو خیر، اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔